اللہ اکبر۔ یہ کہتے ہوئے ہم اپنے دونوں ہاتھ اللہ کو دکھاتے ہیں، یہ دیکھ میرے رب، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، میرے ہاتھ خالی ہیں، تو سب سے بڑا ہے، تیرے پاس سب کچھ ہے۔ اور یہ تسلیم کرتے ہوئے ہم اپنے ہاتھوں کو سینے پہ باندھ لیتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، جو کہ اللہ کو بہت پسند ہے اپنی تعریف سننا۔ اور وہ تعریفی کلمات اور وہ دعا یہ ہے: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پاک ہے تو اے اللہ، اور آپ ہی کی حمد ہے، بابرکت ہے آپ کا نام، اور بلند ہے آپ کی شان، اور نہیں کوئی عبادت کے لائق آپ کے سوا۔ پاک ہے تو اے اللہ۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے جو میرا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ الرحمن الرحیم، وہ نہایت مہربان ہے، بار بار رحم کرتا ہے، جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اسی کی رحمت ہے جس کی وجہ سے ہم جی رہے ہیں، ورنہ جتنے گناہ ہم کرتے ہیں شاید اگلی سانس بھی نہ لے پائیں۔ مالک یوم الدین، جزا اور سزا کے دن کا مالک، بدلے کے دن کا مالک۔ مالک الیوم الآخرہ نہیں کہا گیا، یعنی آخرت کے دن کا مالک نہیں ہے صرف اللہ، بلکہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد، اور ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہاتھ باندھ کر، ہر نماز میں کھڑے ہو کر، ہر نماز میں کئی دفعہ یہ دن میں عہد کرتے ہیں، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں۔ اور عملی زندگی میں ہم کیا یہ کرتے ہیں؟ کبھی کسی پہ توقع، کبھی کسی پہ بھروسہ، جھوٹ کہتے ہیں جو نماز میں کہتے ہیں، اسی لیے تو ہماری نماز قائم نہیں ہو رہی، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ تو جو سچی نماز پڑھتا ہے تو ہو نہیں سکتا کہ اس کی زندگی میں غیر اللہ شامل ہو جائے۔ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اس پر بلیو کریں، اس کو محسوس کریں اور اس پر عمل کریں۔ اہدنا الصراط المستقیم، پھر دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے انعام کیا، یعنی ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ سیدھے راستے پہ چل رہا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ سیدھے راستے پہ چلنے والے صحابہ، انبیاء علیہ السلام نے کون سے ایسے کام کیے تھے جن پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو انعامات دیے۔ غیر المغضوب علیہم، ان کا نہیں جن پر تو نے غضب کیا، ولا الضالین، نہ ان کا راستہ چاہیے جو بھٹک گئے، یعنی ان قوموں میں سے ہم کو نہ اٹھانا جنہوں نے شرک کیا، جنہوں نے تیری نافرمانی کی۔ یا اللہ ہم کو بھٹکی ہوئی چیزوں سے بچانا۔ دن میں 5 مرتبہ ہم کہتے ہیں آمین۔ اے اللہ تو سن لے، تو قبول کر لے۔ پھر اس کے بعد قرآن کا جو کچھ حصہ آپ کو یاد ہے وہ پڑھیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اور سب سے زیادہ قرآن پڑھنے میں مزہ آتا ہے نماز میں۔ پھر
پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جانے سے پہلے پھر اللہ کو اپنے ہاتھ دکھاتے ہیں، یہ دیکھ میرے رب میرے پاس کچھ نہیں ہے، یعنی رفع یدین کرتے ہیں، تو سب کچھ ہے، تو سب سے بڑا ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ پھر رکوع میں ہم یہ پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو بہت بڑا عظیم ہے، میں بہت حقیر ہوں، بہت چھوٹی ہوں، جھکی ہوئی ہوں، تو سب سے بڑا ہے۔ پریکٹیکلی فزیکلی انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، پھر اس کی عظمت بیان کرتا ہے۔ پھر ایک اور دعا یہاں پہ پڑھتا ہے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اس کا مطلب ہے پاک ہے تو اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، اے اللہ مجھے بخش دے، میں تیرا عاجز بندہ، تو مجھے بخش دے۔ لیکن ہر جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف بیان ہو رہی ہے، تعریف بیان ہونے کے ساتھ ساتھ پھر اپنی بخشش کی بھی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر ہم رکوع سے اٹھتے اٹھتے اللہ کی پھر تعریف بیان کرتے ہیں اور پھر اپنے ہاتھ اللہ کو دکھاتے ہیں، دیکھ میرے رب میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد پڑھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ سن لیا اللہ نے جس نے اس کی تعریف کی۔ اللہ اکبر، کتنا پیارا جملہ ہے، سن لیا اللہ نے جس نے اس کی تعریف کی، یعنی اللہ کی تعریف کی، اللہ نے اس کی سن لی۔ یعنی جب آپ تعریف کر رہے ہیں، وہ بھی اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے وہ تعریفی کلمات سن لی ہے، یا جو تعریفی کلمات کے بعد آپ نے دعا مانگی ہے وہ بھی سن لی۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا سوچیں، جب کوئی آپ کی بات کو سن لیتا ہے تو کتنا اچھا لگتا ہے، کتنا لطف آتا ہے، اور کوئی اگر ہماری بات نہ سنے تو کتنا غصہ آتا ہے۔ سمیع اللہ لمن حمدہ، اس نے سن لی، کتنا اچھا ہے ہمارا رب جو اس کی تعریف بیان کرتا ہے، اللہ اس کی بات سن لیتا ہے، چپکے سے، دل میں، آہستہ سے، جیسے بھی آپ مانگے اللہ سن لیتا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولک الحمد، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، اور کیسی تعریفیں؟ حمداً کثیراً، بہت زیادہ تعریف، پاکیزہ تعریف، طیباً مبارکاً فی، برکت والی تعریف، اچھی تعریف، ختم نہ ہونے والی تعریف، سب تیرے لیے ہے۔ یہ جو دعا بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا رہے تھے تو کسی نے یہ دعا پڑھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر کے پوچھا کہ یہ دعا کس نے پڑھی ہے؟ ایک شخص نے جواب دیا کہ میں نے اللہ کی محبت میں پڑھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران رہ گئے کہ ابھی مجھے یہ دکھایا گیا ہے کہ 30 سے زیادہ فرشتے اس دعا کی طرف لپکے ہیں، اس کی نیکی کو جمع کرنے میں لگے ہیں کہ یہ اتنی خوبصورت دعا ہے اور اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ ہر فرشتہ کوشش کر رہا ہے کہ میں اس کو اٹھا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ اکبر۔ سوچئے کہ ہم اگر یہ دعا پڑھنے کا اہتمام کریں گے تو روز محشر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں بھی اجر عطا فرمائیں گے اسی طرح۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے ایسے لپک رہے تھے کہ جیسے ایک دنیاوی اعتبار سے کوئی شخص اگر بڑا آ جاتا ہے تو اس کے لیے پھول پیش کیے جاتے ہیں نا، تو ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو پھول دیں، ہم اس کو فلاور دیں۔ اسی طرح وہ لپک رہے تھے کہ اس کا اجر اتنا بڑا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اس دعا کو پیش کریں۔ اللہ اکبر۔ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فی، بہت تعریف، بہت زیادہ تعریف۔ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے نا تو یہ کہتا ہے کہ مجھے اس سے بہت محبت ہے تو بس میں اس کی تعریف بیان کرتا رہوں، اور اللہ کو بھی یہی پسند ہے، اتنی زیادہ تعریف جو بڑھتی ہی جائے، کثیراً، بڑھنے والی تعریف، بہت زیادہ تعریف، کبھی نہ رکے، کبھی نہ ختم ہو۔ اللہ اکبر۔
پھر انسان سجدے میں آتا ہے، سر زمین پہ رکھتا ہے اور کہتا ہے سبحان ربی العالی، میں ہوں حقیر، میں ہوں ذلیل، لیکن پاک ہے میرا رب جو کہ ہے اعلی اور العالی، بہت زیادہ بلند، بہت اونچا مقام والا۔ میں اس وقت بالکل نچلی حقیر زمین پر اپنا سر رکھ رہی ہوں، لیکن میرا رب بہت بلند ہے۔ عام حالات میں دیکھیں، اگر آپ کو سر زمین پہ رکھنا ہو تو کتنا مشکل ہوتا ہے، بلکہ اگر کوئی چیز زمین پہ گر جاتی ہے تو ہم خود نہیں اٹھاتے، کسی اور سے کہتے ہیں کہ تم اٹھا دو، اور اللہ کی خاطر زمین پر ہم جا پڑتے ہیں، انسان اپنا سر زمین پہ رکھ دیتا ہے۔ اللہ کی محبت میں نا ناک زمین پہ رگڑتا ہے، کیونکہ ناک جب تک سے زمین پہ نہیں رکھتا سجدہ نہیں ہوتا، پورا جھکاؤ کا پوری طریقے سے سلیقے سے اللہ کے سامنے اپنا سر رکھ دیتا ہے زمین پر، ساری عقل کو لا کے ذلیل کر دیتا ہے۔ انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے، میں تو کچھ نہیں ہوں، میری سوچ کچھ نہیں ہے، میری عقل کچھ نہیں ہے، کیونکہ سر انسان کا اللہ سبحانہ وتعالی نے سب سے عظیم حصہ بنایا ہے جسم میں، اور وہی ہم اللہ کے آگے رکھ کے اپنے آپ کو حقیر اور ذلیل سمجھتے ہیں، اور میرا رب سب سے بڑا ہے۔ کتنا بڑا مقام دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی، کیونکہ آپ نے اپنا سجدے میں رکھا سر اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنا قرب دے دیا۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے کہ سجدے میں بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، سب سے زیادہ قرب والی حالت ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اور اپنے رب کے سامنے سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ، قرب حاصل کر لو، سجدہ کرو قریب ہو جاؤ۔ سبحان ربی العالی، اور اس وقت انسان کیا پڑھتا ہے؟ وہی دعا دوبارہ پڑھتا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی۔ یہاں سے کیا ہوا؟ جو نماز کھڑے ہو کر شروع کی تھی، سجدے میں پہنچ کر اپنی ٹاپ پہ پہنچ گئی، عاجزی کی انتہا ہو گئی، تعریف کی انتہا ہو گئی، دعا کی انتہا ہو گئی، پیار کی انتہا ہو گئی، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے انسان کیا مانگ رہا ہے سجدے میں؟ اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف فرما دے، اے اللہ مجھے بخش دے، اللہ تیری میں بڑائی بیان کرتا ہوں، تیری بزرگی بیان کرتا ہوں۔ سجدے میں کی گئی دعا قبول ہوتی ہے، اور اس وقت انسان بخشش کی دعا مانگے، اللہم اغفر لی، تو اس سے زیادہ پیاری بات ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنی بخشش کی دعا مانگی جائے۔ انسان سجدے کی حالت میں عاجزی میں ہوتا ہے، انکساری میں ہوتا ہے، دعا مانگنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے، تو بہترین دعا ہے اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ عام حالات میں ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، تو اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بخش دیا تو سب کچھ تو مل گیا نا۔ پھر کیا ہم کرتے ہیں؟ پھر کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ اکبر، ہر اسٹیپ پہ اللہ اکبر، پھر دونوں سجدوں کے بیچ میں بیٹھ جاتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دعا سکھائی ہے، پھر اس میں بخشش ہے، رحم ہے، اور وہ دعا ہے اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، ورحمنی، اے اللہ مجھ پہ رحم فرما دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ رحم بھی اسی پہ فرمائے گا نا جس سے قصور معاف ہوگا۔ جب آپ اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں گے، اس کے بعد رحم مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ رحم عطا فرمائے گا۔ پھر مانگتے ہیں واہدنی، اے اللہ مجھے ہدایت دے، ورزقنی، اے اللہ مجھے رزق دے۔ تو سب سے پہلے کیا مانگا آپ نے؟ بخشش مانگی۔ جب اللہ معاف فرمائے گا تو پھر ان ساری دعاؤں کو قبول کرے گا نا۔ پھر کہتے ہیں اللہ اکبر عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، پھر دوسرا سجدہ کرتے ہیں، پھر اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر دوسری رکعت اس طرح مکمل کرتے ہیں۔ اب پڑھتے ہیں التحیات، بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے پڑھو، سکون سے پڑھو۔ کیا پڑھنا ہے؟ التحیات، سب اچھے کام، سب تحفے، سب دعائیں، سب درود، وظائف، سب کچھ، میرے اچھے جذبات، میری ساری عبادت، میرے سارے اذکار، سب کچھ میرے رب کے لیے ہے۔ کیا ہے؟ بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے پڑھو التحیات۔ التحیات کے
جو معنی ہیں وہ بہت وسیع ہیں۔ جو تحیات ہے جس کا جو معنی نکلتا ہے اس کا ہے تحفہ دینا۔ میرے سارے تحفے اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ کے لیے تحفہ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کے اچھے جذبات، آپ کی عبادت، خشوع خضوع والی عبادت، پھر آپ کے اچھے کلمات، پھر آپ کی اچھی سوچیں، یہ سب کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، سب کچھ اللہ کے لیے۔ ذرا سوچئے، جب کسی کو تحفہ دیا جاتا ہے تو کیوں دیا جاتا ہے؟ کیونکہ اس سے محبت ہوتی ہے نا۔ در حقیقت تحفہ محبت کا اظہار ہے۔ کسی ضرورت مند کو تحفہ نہیں دیا جاتا، تحفہ محبت کی اظہار کیا جاتا ہے۔ میرے سارے تحفے، میری ساری عبادت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ کیوں تحفہ دیا جاتا ہے؟ تاکہ وہ خوش ہو جائے۔ دنیاوی طور پر بھی آپ اگر کسی کو تحفہ دیتے ہیں اسی وجہ سے نا کہ وہ خوش ہو جائے، تو اللہ کو جب اپنی ساری مالی عبادت، اپنی قولی عبادت سب اللہ کے سامنے ہم بیٹھ کے پیش کرتے ہیں تو اللہ کتنا راضی ہوگا، کتنا خوش ہوگا۔ التحیات للہ والصلوات، اللہ اکبر، کتنے پیارے کلمات ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، سب کچھ تیرے لیے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز میں کتنا اعتدال رکھا ہے۔ دیکھیں، کھڑے ہو کر سورۃ الفاتحہ پڑھوائی سینے پہ ہاتھ رکھ کے، اور اب کہا بیٹھ جاؤ۔ جب انسان تھک کے بیٹھتا ہے تو اس کو کتنا سکون ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا پیارا پیٹرن رکھا ہے کہ اب بیٹھ جاؤ، اب بیٹھو اور بیٹھ کے میری تعریف بیان کرو۔ کیونکہ انسان بیٹھ جاتا ہے تو اس کو سکون ملتا ہے، پھر وہ بہت اچھی طریقے سے اپنے آپ کو پریزنٹ کر سکتا ہے، چاہے آپ نماز میں ہوں، چاہے آپ نماز کے باہر ہوں۔ لیکن آپ کو انٹرویو دینے کے لیے جاتے ہیں تو کھڑے ہو کے تو انٹرویو نہیں دیا جاتا نا، بٹھایا جاتا ہے، اور بڑے اچھے ایک انوائرمنٹ میں آپ کو بٹھایا جاتا ہے، اور آپ بھی خوب سیٹ اپ ہو کے، گیٹ اپ کر کے، اپنی پوری تیاری کے ساتھ جاتے ہیں نا ایک باس کے سامنے کہ بھئی یہ مجھے جاب دے گا، اور جو اتنا بڑا مالک ہے، خالق ہے، اس کے پاس جانے کے بھی انداز ہیں۔ کتنا پیارا انداز ہے کہ اب بیٹھ جاؤ عاجزی کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اور اپنے گھٹنوں کو پیچھے کر لو اور گھٹنوں پر ہاتھ رکھ لو۔ یہ نہیں کہا کہ پیروں کو بالکل بچھا لو یا پھر ایسے بیٹھ جاؤ، ٹیڑھا کر لو، نہیں، گھٹنوں کو سلیقے سے پیچھے کرو اور اس پر ہاتھ رکھو۔ کتنا خوبصورت انداز ہے۔ اب میری تعریف بیان کرو۔ اس کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اوپر سلامتی ہو، سلامت رہیں آپ۔ اور ہم دعا دینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا کیا حال کر رہے ہیں؟ ان الفاظوں پہ غور کریں کہ سلامت رہیں آپ، سلامتی بھیج رہے ہیں۔ ہمیں اس نماز میں اس چیز کا خیال تک نہیں ہے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں کیا ہم وہی ادا کر رہے ہیں حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا۔ انہوں نے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں ہمارے لیے، پتھر کھائے ہیں، اور آج ہم کیا کر رہے ہیں ان کے دین کا حال؟ نماز جو پڑھ رہے ہیں وہ تک ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم نماز میں پڑھ کیا رہے ہیں، اور کتنے گہرے الفاظ ہیں۔ سلامتی بھیج رہے ہیں کہ سلامت رہیں، تو جس کو دعا دی جاتی ہے اس کے لیے اس کے معاملات خراب کیے جاتے ہیں۔ ہم کیا ان کے دین کا حال کر رہے ہیں؟ ذرا سوچئے۔ اور اس کے بعد پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ درود پڑھتے ہیں۔ درود کا حق ادا کیجئے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور سب کے اوپر جتنے لوگ ہیں ان کے اوپر ہم سلامتی بھیجتے ہیں، صالحین کے اوپر بھی سلامتی بھیجتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو جو دین ہے اس کا حق تو ادا کریں، اس کا حق ادا نہیں کرتے ہم۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس چیز پر نماز کے لیے حکم دیتا ہے کہ ہم جو نیک بندے ہیں ان کے لیے بھی سلامتی کی دعا کریں، برکت کی دعا کریں۔ نہیں معلوم ہمیں کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر گواہی دیتے ہیں بیٹھ کے کہ اللہ تو ایک ہی ہے، تو عبادت کے لائق ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں۔ جو بات کہہ رہے ہیں اس پر عمل بھی کیجئے، سنتوں کے مطابق زندگی گزاریے، نماز کو اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے، نماز کے بغیر ایک منٹ نہ گزاریں۔
اللہ اکبر، جنہوں نے ہم تک دین پہنچایا اور ہم ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، سوچئے ذرا، وہ حق ادا کر رہے ہیں، بیٹھ کے سکون سے بیٹھ تو جاتے ہیں ہم، لیکن کتنی جلدی پڑھ کر ہم ختم کر دیتے ہیں نماز، اور ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہم نے کیا پڑھا ہے۔ آج کے بعد نماز کے ترجمے کو غور سے سنیے، پڑھیے، یاد کیجیے، انشاءاللہ آپ کو بہت سکون ملے گا نماز میں۔ پھر اس کے بعد دوبارہ درود پڑھتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بھی ہم درود پڑھتے ہیں کہ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اب ہم دعا دے رہے ہیں تو عمل بھی پھر ویسے ہی کرنا ہوگا نا، اللہ کو خوش کرنا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے، کیونکہ نبی نے جو زندگی بتائی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پر ہم عمل کریں گے تو جنت کا راستہ آسان ہوگا، اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ کیسے؟ جیسے رحمت نازل فرمائی تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر، تو ہمیں اگر دعا کا مطلب سمجھ میں آ جائے تو پھر ہم بھی یہی کوشش کریں کہ جو دعا ہم سے اللہ سبحانہ و تعالی مانگنے کا حکم دے رہا ہے اس پر عمل کیسے کرنا ہے۔ خود ہی پڑھتے ہیں نا ہم لوگ کہ جس طرح تو نے رحمت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اور ان کی آل پر، تو انہوں نے کوئی نہ کوئی تو اچھے کام کیے ہوں گے، انہوں نے اپنی امت کے لیے، انہوں نے اپنے آپ کے لیے، انہوں نے اپنے جو لوگ تھے ان کو فالو کرنے والے ان کے لیے اچھے اچھے کام کیے، ان لوگوں نے اچھے اچھے کام کیے ہوں گے جبھی تو رحمت آئی ہے۔ اب ہم دعا مانگ لیتے ہیں، عمل نہیں ہے ہمارا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا کچھ کیا ہے، ہمارا عمل نہیں ہے وہ۔ اپنے عمل کو درست کیجئے، نظر رکھیے۔ اور پھر آگے کیا دعا مانگتے ہیں کہ بے شک تو قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔ اللہ تو ہر کسی کے لیے رحمت والا ہے، کرم والا ہے، رحم کرنے والا ہے، تعریف اس کے ہی لیے ہے صرف۔ اور برکت نازل فرما، پھر آگے ہم دعا مانگتے ہیں کہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر امید لگاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بڑا رحم کرنے والا ہے، تعریف تیرے ہی لیے ہے، اب تو ہمارے لیے بھی برکت عطا فرما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جس طرح تو نے برکتیں نازل فرمائی ہیں، بے شک تو تعریف کے قابل ہے۔ انک حمید مجید۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ہم مانگتے ہیں اللہ سے دعا۔ دیکھیں پھر دعا مانگ رہے ہیں، نماز ہے ہی مانگنا، کتنی خوبصورت چیز ہے، کیسے چھوڑ سکتا ہے انسان؟ اسی لیے کہا ہے جس نے چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ پھر مانگو، پھر بیٹھ جاؤ، پھر مانگو۔ عموماً جو ایک دعا ہمیں یاد کروائی جاتی ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اور بھی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور جو دعائیں ہیں جن کا پڑھنے کا بعض حدیثوں میں حکم بھی دیا گیا ہے وہ بہت بہترین ہے۔ 4 چیزوں کے فتنے جو ہیں، 4 چیزیں جو فتنہ بن جاتی ہیں، بنیں گی، بن رہی ہیں، ان سے جو ہے پناہ مانگنے کی دعا ہے۔ جی یہ دعا کو سنیں اور اسے یاد کریں، کیونکہ اس میں وہ فتنے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس فتنوں سے پناہ مانگو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی یہی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتی ہوں قبر کے عذاب سے۔ اللہ اکبر، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہو رہی، قبر کا عذاب کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ جب تک سے آپ اللہ کی پناہ نہیں مانگیں گے وہ آپ پر ختم نہیں ہوگا، مسلط کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وَمِنْ عَذَابِ جہنم، جہنم اس سے بڑا عذاب ہے، اس کی پناہ مانگو، اس سے بچو۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، یہ اس سے بڑا فتنہ ہوگا اور یہ ظہور پذیر ہو کے رہے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دعا مانگو، میں تیری پناہ چاہتی ہوں مسیح الدجال کے فتنے سے۔ اور آگے کیا فرما رہے ہیں؟ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اور زندگی اور موت کے فتنے سے میں تیری پناہ چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ کہتے ہوئے انسان کیا کرتا ہے؟ سلام پھیرتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اس کے بعد پیغام دیتا ہے کہ میں ایک سلامتی والے مذہب سے تعلق رکھتا ہوں۔ اس کے بعد آپ کی نماز ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔